لوگ اندر سے اپنے گھر والوں کو میسج کرتے رہے کہ ہماری جان خطرے میں، یہاں پہ بہت دھواں ہے، ہم سانس نہیں لے سکتے، ہمارا دم گھٹ رہا ہے، پلیز ہماری مدد کے لیے کوئی آئے. لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ 8 منٹ کے اندر اندر اتنا برا حال ہو جائے گا کہ کوئی بچا نہیں پائے گا. ریسکیو ٹیم آئی ہے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد، فائر بریگیڈس آئی ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد. اس وقت تک آگ اتنی پھیل چکی تھی کہ اس کے اوپر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا. لگاتار 36 گھنٹے تک جو ہے آگ لگی رہی ہے پلازا کے اندر، اور اسٹل ابھی بھی پلازا میں آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ کوئی بھی اندر نہیں جا رہا تھا. بلڈنگ کی تعمیر اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ کوئی بھی اس کے اوپر جاتے ہوئے ڈر رہے تھے لوگ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور پلازا گر جائے، کیونکہ بہت بڑی بڑی دراریں آ چکی تھی اس پلازا کے اوپر. لوگ ٹارچ مارے تھے ونڈوز پر تاکہ کوئی ہمیں آئے اور بچا لے. ایک شخص وہاں پر ٹارچ مارتا رہا لگاتار تقریباً 12-13 گھنٹے کے بعد اس تک اگر کوئی پہنچا ہے تو تب تک وہ بالکل چپک چکا تھا اس آگ کے اندر، اس میں کچھ نہیں بچا تھا. اتنی دیر ہو گئی کہ کوئی بھی نہیں بچ سکا. جو وہاں پر موجود تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم مسجدوں کے اندر محفوظ ہیں، بٹ آئی تھنک کہ اب وہاں پر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. وہاں کی لوکیشنز تو مل رہی ہیں لوگوں کی کہ وہاں پر ابھی بھی ہیں، لیکن کیسے ملیں گی؟ پلازا ہی گر گیا، کون سی لوکیشنز؟ وہاں پر صرف ان کے موبائل فونز آن تھے، باقی وہاں پہ کوئی بھی انسان اب زندہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات بلند کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. آمین ثم آمین. یہ آگ کوئی آفت ہی نہیں ہے بلکہ سوچی سمجھی چال ہے. اس آگ نے لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، کوئی بھی یہاں سے نہیں نکل پا رہا تھا. جو لوگ اندر تھے وہ اندر کے اندر ہی رہ گئے. کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 60 سے 70 لوگ اندر تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. 50-60 لوگ تو صرف وہی تھے جو وہاں پہ جن کی شاپس تھیں، جو وہاں پہ ہیلپرز تھے، جو وہاں کے لیبرز تھے، صرف وہی لوگ تھے. ابھی تک یہ بھی نہیں کاؤنٹ کیا لوگوں نے کہ وہاں پر کتنے لوگ کسٹمرز ایزا آئے تھے جو وہاں پر اسٹک ہو گئے، جن کی فیملیز اندر رہ گئی. ان کے بارے میں ابھی تک کوئی علم نہیں ہے. لوگ باہر اپنی فیملیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب جا کے انہیں کوئی نیوز ملے گی، ان کے فیملی ممبر مل گیا، بٹ انفارچونیٹلی وہ سب بیچارے مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے. پتہ نہیں کتنی لاشیں وہاں سے اب نکالی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے. اگین سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ اس ٹائم کراچی کو آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. یہ آگ کوئی آفت ہی نہیں ہے بلکہ سوچی سمجھی چال ہے. اس آگ نے لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، کوئی بھی یہاں سے نہیں نکل پا رہا تھا. جو لوگ اندر تھے وہ اندر کے اندر ہی رہ گئے. کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 60 سے 70 لوگ اندر تھے، لیکن فیملی ممبر مل گیا، بٹ انفارچونیٹلی وہ سب بیچارے مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے. پتہ نہیں کتنی لاشیں وہاں سے اب نکالی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے. اگین سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ اس ٹائم کراچی کو آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. ناظرین، ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کی لاشیں اتنی بگڑ چکی ہیں کہ ان کو فائنڈ کرنا بالکل آسان نہیں. ان کو ڈی این اے ٹیسٹ کے تحت ان کو پہچانا جائے گا کہ وہ کون تھے، کس خاندان سے تھے، کیا تعلق کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے اس پلازا کے اندر. تو گائز آپ سب کی دعاؤں کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے. ان سب لوگوں کے لیے ہم جتنا ان لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اس کے اندر ایک فائر فائٹر تھا جس نے اپنی جان کھوئی ہے، جس کا 4 منتھ کا بیبی تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. وہ تو ایک ہیرو تھے جنہوں نے سب کو بچانے کے لیے اپنی جان ہی کھو دی. 1.5 سال پہلے تقریباً اس بیچارے کی شادی ہوئی تھی، اور 1.5 سال بعد آج 4 مہینے کا جب اس کا بیٹا ہے تو وہ پتہ نہیں اب کیسے وہ بیچارہ بچہ اور اس کی وائف سروائیو کریں گے. بٹ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بہت اپنے حفظ و امان میں رکھے جنہوں نے اس کے اندر لوگوں کی مدد کری ہے. ان سب کو اس کا اجر دے اور باقی سب کو صبر عطا کرے جن لوگ جو وہاں پہ جانی نقصان ہوا ان سب کو. اور گائز یہ کراچی میں پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت واقعات ہو چکے ہیں. اور اس سے پہلے لاسٹ لیاری والا کیس آیا تھا جس کے اندر بھی ایک بلڈنگ گری تھی جس کی کنسٹرکشن بہت خراب ہو چکی تھی. لوگ اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو دیکھیں ساری غلطی حکومت کی نہیں، ہماری اپنی بھی بہت ساری کوتاہیاں ہیں. جب ہمیں حکومت یا سندھ کی طرف سے کوئی بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کو خالی کیا جائے، اس میں کوئی مسئلے ہے، تو پلیز گائز ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں، باہر نکلا کریں. بیکاز آپ لوگوں کی ایک غلطی کی وجہ سے کتنی جانیں تباہ ہو جاتی ہیں، پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں. آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ اپنا مال بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جب جان ہی نہیں رہے گی تو اس مال کا کیا کریں گے آپ. اس کے اندر ابھی گل پلازا کے اندر ایک ایسی فیملی گئی تھی جن کی باہر فارچونر گاڑی کھڑی ہوئی، پورا خاندان اندر ہے اور باہر گاڑی کو ہلانے والا بھی اب کوئی نہیں ہے. پورا کا پورا خاندان اس کے اندر جل کے چلا گیا، شہید ہو گیا. تو اب آپ بتائیں اس پیسے کا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتائی تھی جس میں کہا تھا کہ اپنے اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگا کرو کہ جب بھی ہمارا آخری وقت آئے، یا اللہ پاک ہمیں اس آگ سے، پانی سے
قدرتی آفات سے محفوظ کرنا. جب ہمارا ایمان کمپلیٹ ہو، تو ہم سے راضی ہو، تب ہمیں بلانا. تو پلیز یہ سب اپنی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جس وجہ سے ہم بہت ساری مشکلات میں آتے ہیں. جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ہمارا پختہ یقین ہوگا اپنے رب کی ذات پر، ہم لوگ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. وہ تو برحق ہے، موت جب آنی ہوگی تب آئے گی، جس بھی حال میں ہوگی وہ اللہ کو ہی بہتر پتہ ہے ہماری موت کس طرح آنی ہے. لیکن ہمیں ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے. جب ہم مانگیں گے نہیں تو پھر ہمیں ملے گا کیسے؟ باقی کراچی کے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی حکمران نہیں کھڑا ہوا، تو میں یہی کہوں گی اپنی مدد آپ کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کریں، جج کریں کون سی بلڈنگس میں کون سے پرابلمس چل رہے ہیں. آتے جاتے ہوئے ہر چیز کو جج کریں، خود محسوس کریں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز نہیں. نیگیٹو وائبز آئیں تو دور ہو جائیں، پازیٹیو وائبز آئیں تو ضرور اس چیز کو کریں. اس چیز کا خیال رکھیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور لوگوں کی مدد کرتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ برائی سے اور مشکلات سے دور کرے ہم سب کو. جان کی بہت قیمت ہوتی ہے، مال کی بھی قیمت ہے. آئی نو ساری زندگی لوگ کما کے اس محنت کو اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے آسانی ہوگی، لیکن دیکھیں جان سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. سب کچھ یہیں رہ جائے گا، جان ہوگی تو سب کچھ ہوگا نا. تو اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رکھیں، کیونکہ آپ لوگ ہیں تو آپ کے بچے آباد ہیں. آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کا کوئی بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے بچوں کو محفوظ کریں اور خود جج کریں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز نہیں. کسی کے اوپر ڈپینڈنسی مت کریں کہ کوئی آ کے ہمیں بچائے گا، کوئی آ کے ہمارے لیے اچھا کرے گا. کوئی کچھ نہیں کرے گا، سب کچھ آپ خود کریں گے. اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دیکھتے رہا کریں، کوئی کسی مشکل میں نہ ہو. کمپلینٹس کریں، جو بھی اس چیز کو ٹیک اوور کرتا ہے ان کو کمپلینٹس کریں. میرے خود یہاں پہ مجھے ایک بلڈنگ کے اوپر خود شک و شبہ ہے کہ وہ بلڈنگ کافی کمزور ہے. ریسنٹلی میں وہاں سے گزر رہی تھی، میں نے دیکھا، میں نے کہا یار اس بلڈنگ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی گر جائے گی، اور وہاں پہ پتہ نہیں کتنے خاندان آباد ہیں. تو اس طرح آتے جاتے ہوئے دیکھا کریں. میں خود بھی اس بلڈنگ کی کمپلین کروں گی لازمی، کیونکہ یہ صرف ہم لوگ اپنے مال کو بچانے کے لیے اپنی جانیں بھی کھو دیتے ہیں. تو گائز جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. وہ رب کی ذات ہے ہمیں سب کچھ عطا کرنے والی. اس رب پر بھروسہ کریں، جو جتنا جس وقت ہمیں ملنا ہوگا ہمیں ضرور ملے گا. مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، آپ سب رکھیے گا اپنا خیال. اللہ حافظ.